کل رات سے جو پاکستان کا میڈیا، سعودی عربیہ کا میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ اس خطے کے جو باقی بڑے ممالک ہیں ان کا میڈیا بھی صرف ایک چیز ڈسکس کر رہا ہے، وہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں شاہ جی کہ دفاعی معاہدے آپ نے کلوزلی اس کو کور کیا ہے، یہ دراصل ہے کیا؟ یہ جو میوچول انہوں نے اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس ایگریمنٹ جو کیا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں لگ رہا کہ راتوں رات بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ قطر پہ اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا یہ ان کے دفاع کے لیے یہ معاہدہ کرنا ہے؟ یہ بظاہر یہ لگتا ہے اس کے اوپر کوئی ہوم ورک کیا گیا تھا، اس پہ کوئی بات چیت لمبی چل رہی تھی، کیونکہ یہ جو جس طرح سے یہ مل رہی ہیں نا یہ اس کی جزئیات وغیرہ، اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے۔ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ کب سے کوئی بات چیت کا آغاز ہوا؟ فخر، بات چیت تو بڑی پہلے سے ہو رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان۔ پہلے تو یہ سمجھ رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا ایک معاہدہ پہلے سے موجود ہے، اور اس معاہدے کے تحت جنرل ضیاء الحق کے دور سے تینوں جو سعودی عربیہ کی جو تینوں مسلح افواج ہیں ان کے کیڈٹس پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان کی ایئر فورس میں تربیت لیتے ہیں، پاکستان کی نیوی سے تربیت لیتے ہیں، اور پاکستان کی جو بڑی افواج ہیں وہاں پر بھی تربیت لیتے ہیں۔ تو تعاون اور دفاعی معاہدہ تو ایک پہلے بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے حرمین شریفین جو ہے وہ خاص طور پہ جو حرم ہے اور مسجد نبوی ہے اس کے بھی دفاع کے لیے شاید کوئی پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک ماضی میں پاکستان نے، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کچھ شرپسند میں کہوں گا کہ انہوں نے آ کے خانہ کعبہ کے اوپر ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، بڑا پرانا واقعہ ہے، تو اس پہ پاکستان نے ہیلپ کی تھی سعودی عربیہ کی، اور ایٹ دیٹ ٹائم بڑی پرانی بات ہے، یہ اس رجیم کی بات نہیں ہے، تو اس وقت پاکستان نے ہیلپ کی تھی۔ لیکن جو دفاعی معاہدہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو دفاعی معاہدہ ہے جو پہلے سے موجود ہے ہمارا، اور دوسرا یہ جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے اس کی بھی جزیات کے اوپر آتے ہیں کہ اس میں اصل کہانی کیا ہے، اس کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن یہ معاہدہ پہلے بات چیت تو اس کے اوپر پہلے ہو رہی تھی، لیکن اس میں تیزی کب آئی؟ اصل بات یہ، اس میں تیزی اس وقت آئی جب پہلگام کا واقعہ ہوا اور پاکستان اور بھارت کا جو سٹینڈ اپ ہوا، جس میں پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، تو اس میں جو تیزی کا جو عمل ہے نا وہ اب آیا، اور اس میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہے، جو جوائنٹ کمیونیکے، جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات جو نہیں کی گئی وہ بھی ہم بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ دونوں ملکوں کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کی نمبر 1 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تشریح اور تفسیر پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کو کس سے خطرہ ہے؟ سعودی عربیہ کو جو خطرہ ہے وہ ایران سے بھی ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں، اس کو اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسے ہی ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایران کا جو اینگل ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ اچھا، ایران اینگل بڑا اہم ہے۔ آج کل تعلقات بہتر ہیں ان کے؟ آج کل تعلقات بہت بہتر ہیں، آج کل اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ بھی گئے تھے، ایران گئے تھے، اور پھر یہ تعلقات ان کے بڑے قریب آئے۔ ٹریڈیشنلی جو شیعہ اور سنی اسٹیٹ میں، وہ سنی اس میں جو لیڈر کے طور کے اوپر دیکھے جاتے ہیں سعودی عرب، اور ایران جو ہے وہ اس میں، تو اس وجہ سے ان کی رائیولری کافی پرانی ہے جو چل رہی ہے۔ بالکل ہے۔ اچھا، جو اسرائیل کا آسپیکٹ ہے، آلدو کہ سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ 2023 کے آخر پہ سائن کرنے جا رہا تھا، دسمبر 2023 میں یہ ابراہم اکارڈ سائن ہو جانا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک نئی ایک دور میں داخل ہو گیا وہ سارا معاملہ۔ 7 اکتوبر کے حملے کو جواز بنا کر اسرائیل نے اٹیک شروع کر دیے، 64,000 بندے مار دیے، 40,000 سے زائد بچے مار دیے، تو وہ ایک الگ کہانی شروع ہو گئی۔ لیکن جو قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے، اس کی وجہ سے اس جو سعودی عربیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ دیکھیے یہ جو اسرائیل ہے یہ کل کل ہم پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو پاکستان کی ایک ضرورت بھی ہے، کیونکہ پاکستان ہوا ہے جس نے پرفارم کیا ہے، پاکستان پریکٹیکل کر کے دکھایا پاکستان۔ جی، پاکستان واحد ایٹمی قوت بھی ہے نا، مسلم دنیا میں واحد ایٹمی قوت پاکستان کی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اور پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے تعاون کا، دفاعی تعاون کا۔
اچھا اب اس میں نا ایک کیچ ہے. کیچ یہ ہے کہ اس معاہدے میں خالد بن سعود جو کہ سعودی وزیر دفاع ہیں اور ان کے بھائی ہیں چھوٹے, وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے, بہت زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں, وہ ٹویٹس کر رہے ہیں ہر زبان میں جو ہے نا وہ کوٹ کر کے وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک امریکی اینگل بھی ہے. اچھا, امریکی اینگل یہ ہے کہ یہ معاہدہ کرنے سے صرف ایک دن پہلے خالد بن سعود جو ہے وہ امریکی سینٹ کام کے جو نئے چیف ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اچھا, اور وہ نئے چیف سے ان کی جو ملاقات ہے وہ بہت سارے ایشوز کے اوپر ہوئی. تو سینٹ کام جو ہے وہ تو اس خطے کو ڈیل کرتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو سینٹ کام سے ملنے کا کیا مطلب ہے کہ اپیرنٹلی یہ اس معاہدے کے بارے میں امریکہ کو بھی علم ہے اور امریکہ کو بھی ان مینی ویز اعتماد میں لیا گیا ہے. اچھا, اور ایران آسپیکٹ ہم پہلے سے ذکر کر چکے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کی ماضی میں مخاصمت رہی ہے, آج کل اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اس معاہدے میں؟ امریکہ کا انٹرسٹ میں یہ ہمارا انالیسز ہے 1+1 کر رہے ہیں. امریکہ کا انٹرسٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی آج پریارٹی نمبر 1 کیا ہے؟ ایران. ایران پریارٹی نمبر 1 ہے. ایران کے حوالے سے ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدر کی ملاقات ہوئی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ, فیلڈ مارشل کے ساتھ, اس میں ایران زیر بحث تھا. اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم ایران کو سمجھتے ہیں, ہم آپ کی کوئی طے کروا دیتے ہیں, چیزیں طے کروا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے اسائنمنٹ دی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عاصم منیر ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر, وہ جب امریکہ سے آئے تو وہ سیدھے پاکستان نہیں آئے تھے, وہ ایران گئے تھے, کیونکہ ایران کی حکومت سے بات کرنی. ایک تو بات چیت کا معاملہ ہے نا, ایک اور معاملہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ بھی ایک ہے, اور امریکہ چاہتا یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کی جائے. یعنی کہ ایران کے اندر رجیم کیسے چینج ہوگی؟ جب ان کی رجیم کی ٹاپ ہیرارکی کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے اور ڈسرپٹ کر دیں گے فرام ودن ہی, ٹھیک ہے. تو ان کے اندر یہ بھی ہے, امریکہ کی پریارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ بھی اس سوچ رہا ہے کہ جی اگر نئی رجیم یہاں پر آ جاتی ہے, اگر نئی رجیم آ جاتی ہے تو ہم ان کو تو مینیج کر لیں گے, لیکن اگر اٹیمپٹ اگین فیل ہو جاتی ہے تو پھر مسائل ہیں نا ان کے لیے بھی. امریکہ کی اپنی اس میں ایک جسے کہتے ہیں اینگل ہے. تو معاہدہ سعودی عربیہ کا جو تھریٹ ہے وہ محفوظ ہوتا ہے کس سے؟ اسرائیل سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور دوسرا ایران سے تو انہیں فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں. ہاں وہاں پر اگر کوئی تبدیلی آئے تو پھر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک کرنے کی کوئی کوشش کرے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی ہوگا. امریکہ, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ ناکام ہوا ہے ایران کے اوپر, اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا امریکہ, یعنی کہ رجیم چینج کا دوبارہ مشن کامیاب نہیں ہوگا. اچھا, پوائنٹ نمبر 1 ہم نے بڑا ڈسکس کر لیا.